الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند و پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل سعادت احترام واجب الاحترام قابل ذی احتشام بزرگوں، دوستوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، میں نے پچھلے جمعہ پہ آپ سے گزارش کی تھی کہ اس جمعہ پہ ہم نے حضور کی لخت جگر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ لاحدہ راکعہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ اندر حاضری لگوائیں گے، اور آج ہم حاضری لگوا رہے ہیں۔ ہم اہل سنت کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم اہل سنت کے حصے میں حضور کی اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت بھی ہمارے حصے میں آئے۔ سامعین شام، سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر حاضری لگوان واسطے آپ اور میں حاضران دعا ہے میرا مالک سیدہ مخدوم کائنات سر کے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سامعین شام، سیدہ مخدومہ کائنات آپ کی ولادت بسعادت اعلان نبوت سے قبل 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو حضور کی ازواج ہے نا، اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ازواج امہاتہم، فرمایا کہ جو حضور کی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے، اہل سنت خوش بختی ہے کہ ہمارے حصے میں حضور کی ازواج کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور حضور کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سامعین شام، جو حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام مبارک رکھا گیا،
کنز الاعمال یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یہ آپ کی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، یہ ابتدائی جملے ہیں، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ اور یہ ہم اہل سنت کی یہ خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ ہماری حصے میں حضور کی اہل بیت کا بھی ذکر آتا ہے اور صحابہ اکرام کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور یہ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلا کہ ہم صرف سیدہ مخدومہ کائنات سے محبت نہیں کرتے، جتنی بھی حضور کی لفظ جگر ہیں ہم تمام کی محبت ہم کرتے ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہم محبت اور ذکر کرتے ہیں، اور جتنی بھی حضور کی صحابہ ہیں، توجہ رکھیے گا، اور جتنی بھی حضور کی صحابہ ہیں، خواہ حضرت ابوبکر صدیق ہے یا کوئی بھی صحابہ ہے، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم صحابہ کے درجوں کو دیکھتے چلے جائیں، بلکہ ہم ان صحابہ کی بھی عظمت کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یہ کنز الاعمال والے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، سنیے اور اس پہ بچت جانا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبین محبت کرنے والوں کو دوزخ سے نجات عطا کر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنز الاعمال والوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ حضور کی جو لخت جگہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جو بھی ان سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے نجات عطا کرے۔ ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلا، میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ میرے ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، فرمایا کہ جو ان سے جو انہیں ناگوار گزرتا ہے وہ مجھے ناگوار گزرتا ہے، اور جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن سے محبت کرتی ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب ذرا اس پہ توجہ یہ کیجئے، میں ایک بات یاد کرتا ہوں، یہ میرا پورا وجود ہے، توجہ رکھنا، یہ میرا پورا وجود ہے، سر سے پاؤں تک میرا پورا وجود ہے، میں جہاں سے بھی کاٹوں گا نا تو میرے پورے وجود کو محسوس ہوگا۔ میرے پیر و مرشد کے دفتر جگہ تشریف فرمائے، بڑے بھائی تشریف فرمائے، سید کمال میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا پورا وجود ہے، جہاں بھی پاؤں پہ چوٹ لگے گی پورے وجود کو محسوس ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جو میری بیٹی سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو ازواج جو میرے مصطفیٰ کریم کی لخت جگر پہ میں اشارہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ایک اور بات میں کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ یہ راوی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، جنتیوں کی سردار ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ میرا بیٹا حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہے۔ اب ذرا اس پہ توجہ، ایک جملہ میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں امام حسین کو نا آپ کا بچپنا پاک ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ میری طرف فرمائے بھائی، آپ توجہ رکھنا، کثیر روایات کے راوی ہیں آپ،
حضرت ابو ہریرہ امام حسین کو ایک اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، اونچی جگہ پہ بٹھایا، آپ کے قدموں سے لپٹ گئے. توجہ رکھنا، حضرت ابو ہریرہ جب لپٹے نا قدموں کے ساتھ تو امام حسین فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضور مجھے کرنے دیجئے، مجھے کرنے دیجئے، یہ قدموں سے محبت کرنے دیجئے. اور میں اگر میں دنیا والوں کو یہ بتا دوں کہ میرا مصطفیٰ اپنے نوازوں سے کس طرح محبت کرتا ہے تو کائنات پر کبھی آپ کا دامن نہ چھوڑے. یار حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے قدموں سے لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے نوازوں سے کیسے محبت کی ہے تو کائنات والے کبھی حسین کا دامن بھی نہ چھوڑے. ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضور میں آپ کے ایک جملہ آپ کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ جنہوں نے بہت بڑے اشعار لکھے ہیں، خالی شاعر نہیں ہے، ایک عالم ہے، ولی ہے. پتہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ اگر میری حاضری قبول نہیں کرتے، مجھے روزے رسول پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تو کرم کیجئے مدینہ کی گلیوں میں کتے جو دوڑ رہے ہیں ان کے کتے کا نام جامی رکھ دیجئے کہ جب بھی پکارا جائے جامی جامی تو یا رسول اللہ تاکہ میرا نام بھی ان کتوں میں شامل ہو جائے. یہ عقیدت کی انتہا ہے، خدا کی قسم ہے لوگوں، یہ عقیدت کی انتہا ہے. ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم آپ تشریف فرما ہیں. آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اتنے پہ نواسے رسول آتے ہیں، آپ نے اس مزمل والی چادر میں لیا. پھر مولا علی آتے ہیں، ان کو چادر میں لیا. پھر سید مخدومہ کائنات آتی ہے، ان کو چادر میں لیا. ادھر رب کا قرآن کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں کہ تیری اہل بیت کو یہ گندگی ناپاکی سے دور کر، نجس سے دور کر. اب مجھے بتائیں کہ جو مخدومہ کائنات کے بارے میں کھلم کھلے یہ الفاظ کو پکارتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، مجھے پتا ہے ایک طرح میرے نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے یہ نبی انہیں دعا دیں گے جو مخدومہ کائنات کو تکلیف پہنچاتے ہیں. خدا کے بندوں نہ خدا کو ناراض کرو نہ میرے مصطفیٰ کو ناراض کرو. اس کی محبت کا پیغام دیتا ہوں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ خدا کی قسم تو تم اس دنیا سے بھی پار ہو جاؤ گے، کل قیامت کے دن بھی تم پار ہو جاؤ. میرا آقا کریم مدینہ کی گلیوں میں لیٹ گئے. میرا نبی مدینہ کی گلیوں میں جب لیٹے نا، یار کیا حسین منظر ہوگا جہاں جس گلی سے میرا نبی مدینہ کی گلیوں میں لیٹے اور پھر فرمائے بیٹا حسین ذرا آئیے. فرمائے بیٹا ذرا میرے پاؤں پہ پاؤں تو رکھے. اب دیکھنا ہے محبت کا انداز. اور یہ میرے نبی بتا رہا ہے امتیوں کو، ارے میرے امتیوں میرے نوازوں سے محبت کرنا ہے اور میری بیٹیوں سے محبت کا اظہار اس طرح کرنا. حضرت مخدومہ حضرت امام حسین حضور کے پاؤں مبارک پہ آئے اور میں بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائے. جب سینہ مبارک پہ آئے نا تو کیا کیا میرے مصطفیٰ نے؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا حسین ذرا اپنے منہ مبارک کو کھولو. بیٹا ذرا اپنا منہ مبارک کھولو. جب آپ نے منہ مبارک کو کھولا تو میرے مصطفیٰ کریم نے حضور نے اپنے نواسے رسول کے لبوں کو چوسا. آپ مجھے اتنا کہنے دیجئے خدا کی قسم ہم یزید اس کو یزید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یزید نے اس حسین کے لبوں پہ چھری ماری تھی جن حسین کے ہونٹوں پہ میرے مصطفیٰ نے چوسا تھا. اس لیے ہم محبت کرتے ہیں حضور کی آل سے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرنا ہے. فرمایا جس کی بھی اولاد چلتی ہے تو باپ کی طرف سے اس کا نسب ہوتا ہے, اس کی نسبت باپ کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا کہ جو بھی سید ہوگا نا اس کا رشتہ میری ماں میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے نسب سے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب آپ کا وصال مبارک ہوا نا, بلکہ آئیے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں, میں پھر آئین پہ یہ بات آپ کو سناؤں. حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے آقا کریم کی دعوت مبارک کی, کھانے پہ بلایا. بھائی مہمان آتے رہیں گے ان پہ توجہ چھوڑ دیں, میری طرح توجہ رکھیں. میں بڑے کمال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیدہ مخدومہ کائنات کی محبت کے حوالے سے توجہ میری طرف رکھیں. یہ آپ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, آپ توجہ میری طرف رکھیں. حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کریم کی دعوت مبارک کی اور جتنے قدم میرے مصطفیٰ چلے ان کے ہر میرے نبی کے قدم کے بدلے ہر ایک کو غلام کو آزاد کروایا. مولا علی بھی ساتھ ہیں, قبلہ توجہ میری طرف رکھیے گا کہ حضرت سیدہ مولا علی بھی ساتھ ہیں. تو اپنے گھر میں گئے, فرمایا فاطمہ جی میرے سر کے تاج حکم. فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے جس طرح عثمان نے میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح حضور کی دعوت کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور کو بلا لیتے. حضور کو دعوت دی, حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہیں حضور کے صحابہ بھی ساتھ. جب اپنی بیٹی کی گھر میں تشریف لے کے آئے نا, جب تشریف لے کے آئے, توجہ بھائی, تشریف لے کے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر دعا مانگتی ہیں, یا اللہ تیری بندی فاطمہ اس کے باندھے ہوئے ہاتھوں کی قدر لاج رکھ لے. جنت سے کھانا آیا. کہاں سے آیا؟ جنت سے کھانا آیا. اور آپ حضرت مخدومہ کائنات اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھتی اور آپ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو کھانا کھلا رہی ہے. اور جب یہ کھانا کھا لیا تو خوشبو تھی. فرمایا صحابہ یہ پوچھا چاہتے ہو کہ آج کھانے کا کچھ اور بھی انداز تھا, تو فرمایا یہ کوئی عام کھانا نہیں, یہ رب نے جنت سے بھیجا ہے. یہ جنت سے آیا ہے کھانا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو گئی. کہا جس طرح حضرت عثمان نے, اب ذرا توجہ رکھیے گا, حضرت عثمان غنی نے تو میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کے بدلے غلام ایک ایک آزاد کیا نا. تو مخدومہ کائنات جب سجدہ سجود ہوئی نا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی تو غیب سے آواز آئی, اے فاطمہ رب نے تیرے بابا کے ہر قدم کے بدلے ہزاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا, جہنم سے نجات عطا کر. یار آپ بتائیں اس پہ ذرا تھوڑا غور کریں نا یار, جو مخدومہ کائنات ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے دعا مانگ رہی, اس سے بڑے بھی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے یار.
ان بدبختوں پہ اپنوں پہ روئے جو مخدوم کائنات کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن آؤ ہم سنی ہیں, حق سچ کے سنی ہیں. ایک ہاتھ پہ اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے پہ صحابہ اکرام کا دامن ہے. آخری بات کرتا ہوں. جب مخدوم کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال مبارک ہوا نا, وصال مبارک ہوا, آخری بات کرتا ہوں. اس ٹاپک پہ پھر اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ جو باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر چلتا رہے انسان کی زندگی ختم ہو جائے, کبھی موضوع ختم نہیں ہوتا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب وصال مبارک ہوا نا, تو مولا علی جنازہ پڑھانے لگے. جو پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے. کون کھڑے تھے بھائی؟ نہیں یار دیکھیے, میں نے آج تک جتنے جمعے ہو گئے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ ان سے سبحان اللہ کہہ دیجئے, نہیں, میں اب یہ کہہ رہا ہوں, ذرا بولیے گا کون پیچھے کھڑا تھا؟ صدیق اکبر. نہیں دیکھیے نا بھائی, یہ ابھی آپ کنجوسی کر رہے ہیں. میں نے ابھی یہ کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے, اور فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے. فرمایا کس طرح؟ فرمایا کہ جو ستاروں سے پناہ مانگے گا, جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا, وہ اس سے بھی پار ہو جائے گا. فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے. فرمایا جو میری اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا, وہ اس سے بھی پار ہے کل قیامت کے دن. پیچھے کھڑے تھے حضرت بولیے گا میرے ساتھ, حضرت ابوبکر صدیق. اچھا مولا علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو ابوبکر صدیق کھڑے تھے. آپ نے ابوبکر کا ہاتھ پکڑا, کہا آپ جنازہ آپ پڑھائیں. اب اس پہ تبصرہ نہیں کرتا نہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. رب نے عقل دی ہے, اس کو ذرا اس فرقے کو پھیریے اور سوچئے گا کہ جو علی من کنت مولا فہذا علی مولا, میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جو دروازہ ہے ابوبکر کا دامن پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کھڑے, آپ کا انداز کیا کہہ سکتا ہے؟ لوگوں یہ بتانا چاہتے ہیں مولا علی کہ نہ ابوبکر کی کسی اہل بیت سے دشمنی ہے, نہ صحابہ سے کسی سے دشمنی ہے. آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا تھا, ابوبکر اب تم جنازہ پڑھاؤ گے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. کہنے والے تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کہ یہ آپ سیدہ زہرا پاک باغ فدا کے حوالے سے لینے گئی تھی, آپ نے نہیں دیا, ناراض ہو کے چلی گیا. خدا کے بندو چھوڑ دو اس بات کو, کب تک کے دل دل میں پھنسے رہو گے؟ آج بھی موقع ہے. اگر دنیا سے چلے جاؤ گے تو کب اس کے رب کی بارگاہ سے معافی مانگو گے؟ اور میں محبت کا پیغام دیتا ہوں, آ جاؤ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. جو اس اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گیا, خدا کی قسم میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا رب بھی راضی ہو جائے گا. اب آپ اسی موضوع کا اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ بھی چلائیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک خیر کی تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ, تو اسی موضوع کا آگے چلائیں گے. دعا ہے رب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پیار اور عشق عطا فرمائے. یہ دعا مانگیں جس طرح حضرت جامی کا عقیدہ ہے, جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی آل سے وفا کی ہے. ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اعلیٰ حضرت کی. حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک دن آپ سفر پہ جانے لگے, ایک گاڑی نہیں ملی, تو آپ نے پالکی والوں کو بلایا, کہا ذرا اٹھاؤ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے. آپ نے قدم رکھا تو فرمایا پالکی کو نیچے رکھ دو, پالکی کو نیچے رکھ دو. فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے؟ سید کون ہے؟ تو آپ نے ان میں سے سید نے کہا حضور میں سید ہوں. فرمایا حضور
جی یہ کروں گا فرمایا اب تم پالکی پہ بیٹھو گے احمد رضا کندھوں پہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے کے جاؤ اور یہ نظام یہ محبت اور جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری اور کتابوں میں لکھتی ہوئی گزری. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی نے کہا آپ زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہو تو آپ رافضی ہیں. فرمایا اگر اہل بیت کا ذکر کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑا میں رافضیت ہوں. امام شافعی فقہ کے جو ہیں 4 امام ہیں ہمارے ان میں جو امام شافعی ہے اسے کہا گیا کہ حضور کہ آپ پہلے پیسے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو آپ راضی ہو گئے. فرمایا اگر اہل بیت کا ذکر کرنا رافضیت ہے تو فرمایا سب سے بڑا میں رافضیت ہوں. خدا کی قسم آگے پہ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر بھی حق اور سچ اہل سنت و جماعت کر سکتے ہیں اور صحابہ کا ذکر بھی حق اہل سنت و جماعت. دعا ہے رب کائنات حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت پیار اور عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.